بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویور السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک جو ٹاپک شروع کر رکھا ہے جس میں مسلمان عورت کا اصل چہرہ کے حوالے سے آپ سے بات ہم نے کچھ سے نشستیں کی ہیں، اور اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ مسلمان عورت کا جو چہرہ دین اسلام نے دیا ہے اور ایک وہ چہرہ جو ہمارے موجودہ دور کے مولویوں نے اور علماء کرام نے دیا ہے، اس میں کیا فرق ہے، اور اسلام کس طرح کی عورت جو ہے اس کو معاشرے میں دیکھنا چاہتا ہے، اس کے حوالے سے آپ سے بات کر رہے ہیں۔ تو آج اسی حوالے سے ہمارا عنوان جو ہے دنیا کی 5 عظیم ترین خواتین، ان کے حوالے سے انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو آگے بڑھائیں، اس عنوان پہ آگے مزید بات کریں، آپ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اور شیئر کر دیں تاکہ آپ پیغام جو ہے آگے پہنچایا جا سکے۔ دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن مجید کی مختلف نصوص سے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ 5 ایسی دنیا میں خواتین گزری ہیں جو تمام خواتین کی سردار کہی جا سکتی ہیں۔ ان میں آپس میں درجہ فضیلت ہونا علیحدہ بات ہے، لیکن یہ 5 خواتین ایسی ہیں کہ جن کو دنیا انسانی کی 5 معتبر ترین خواتین کہا جا سکتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے جس کا نام آتا ہے وہ سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا، ان کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے فرعون کی بیوی تھی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے صندوق میں دریا سے اٹھوایا اور پھر اس بچے کو اپنی گود میں لیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اپنے خامند کے اوپر آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ کس قدر دانش مند ہوں گی کہ نجومیوں کے کہنے کے باوجود ایک بچے کو قتل کرنے کا اس کو حکم تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی کے ساتھ محبت اور ان کی خوبصورت جو ان کا انداز تھا اور جو ان کی وزڈم تھی، دانش مندی تھی، انہوں نے جس طرح اپنے خاوند کو قائل کیا، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان عورت کیسی ہونی چاہیے، اس کا اپنے خاوند کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے، اور خاوند اس کا لازمی امر ہے تب ہی احترام کرتا ہے جب وہ اس کی دانش مندی، عقل مندی اور اس کے جو اپنے ذاتی کردار کی بنیاد پہ اس سے بہت زیادہ مرعوب ہو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں بھی ان کا اس ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس ظالم جو فرعون ہے اس سے اس کی نجات کرے اور اپنے قربوں میں اللہ تعالیٰ اس کو جگہ عطا فرمائے، تو اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے باقاعدہ 2 بہترین خواتین جن کا ذکر یہاں پر 2 اچھی عورتوں کا اور 2 نیک پاک دامن کا، اور 2 وہ جو اپنے انبیاء علیہ السلام کے گھر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں تھیں۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پہ ان کی دعا کی قبولیت کا ذکر کیا ہے۔ تو دوستو، دوسری خاتون اسی سورہ تحریم میں سیدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے دنیا میں پیدا کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ مریم علیہ السلام کا جو پرورش ہے، اور بچپن میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں جب ان کے پاس بے موسمی پھل دیکھے تو اپنے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے کس طرح خوبصورت طریقے سے جواب دیا، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر کس قدر رحمت تھی کہ ان کی دانش مندی اور ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق داری کس قدر مضبوط تھی۔ پھر جب فرشتہ ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح پھونکنے کے لیے آتا ہے تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عفت اور پاک دامنی کے حوالے سے کتنی خوبصورت بات کرتی ہیں، اور ان کو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا کس قدر خوف ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت کے حوالے سے بہت جگہ پہ بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو عورت کی جو زندگی میں سب سے بڑا خوبصورت اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ عفت اور پاک دامنی کا
اپنا خیال رکھے۔ اس کے ساتھ پھر جس طریقے سے انہوں نے آپ بچے کی عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور جس طریقے سے ان کے معاملات کیے، تو وہ گو کہ ہمیں بہت ساری کتابوں میں کم ملتے ہیں، لیکن انجیل مقدس کو اگر اس میں سے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک انتہائی بالغ نظر اور انتہائی دانشمند اور دلیر خاتون تھیں، اور معاشرے کا مقابلہ کرنے میں ان کی صلاحیت تھی۔ تو اس کے وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا بہت حد تک قرآن مجید میں متعدد مقام پہ تذکرہ کیا۔ اس کے ساتھ تیسری خاتون جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ وہ جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک کاروباری خاتون تھیں، بزنس کا کاروبار کرتی تھیں، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس قدر ان کی دور اندیشی ہوگی، کس قدر وہ پریکٹیکل ہوں گی، عملی اعتبار سے کس طرح لوگوں کے ساتھ چلنے والی ہوں گی۔ اور اس کے بعد ہم جہاں تک انہوں نے نبی علیہ السلام کی سلیکشن میں بہت خوبصورت انداز سے جس تدبیر کے ساتھ، خوبصورت تدبیر کے ساتھ نبی علیہ السلام کا انتخاب کرنے میں اپنے تجربے سے فائدہ اٹھایا، اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ السلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی اور وہ پھر کس قدر کتنے خوبصورت انداز سے نبی علیہ السلام کی جو ہے وہاں پہ تشفی کرتی ہیں، ان کو حوصلہ دیتی ہیں، اور ان کو کہتی ہیں کہ اللہ کو کبھی جو ہے رسوا نہیں کریں گے کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ ایک خاتون جو ہے جس کا مال و ثواب اس نے اپنے خامد کے پیروں میں ڈال دیا تھا، اور وہ اپنے اس مال کی نسبت اپنے خامد کی طرف کرتی ہیں کہ آپ یہ کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، تو گویا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک مسلمان خاتون جو اپنے طور پہ ایک کاروباری، ایک ورکنگ لیڈی ہو سکتی ہے، اور ساتھ ہی وہ ایک اچھی بیوی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ خود باوجود خادموں کے ان کا کھانا پکاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو متعدد حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس قدر تذکرہ آپ کا کیا، حالانکہ آپ سے 15 سال وہ عمر میں بڑی تھیں، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کی زندگی میں ایک تو نکاح نہیں کیا، دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان سے اولاد ساری کی ساری انہی سے اللہ تعالیٰ نے سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عطا فرمائی، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا ابی طالب میں اور دیگر مقامات پر جو دین کی اعانت آپ نے کی، نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا مفہوم ہے کہ 2 اشخاص کے مال نے جس قدر مجھے فائدہ پہنچایا ہے اتنا کسی نے نہیں پہنچایا، ان میں ایک خدیجہ الکبریٰ اور دوسری ابو بکر صدیق ہے۔ تو دوستو اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ اتنی بالغ نظر اور اتنی دلیر اور اتنی سمجھدار خاتون، اور اپنی محبت اور پیار کے اندر جو ہے اپنے خامد کے ساتھ وہ پورا کا پورا خیال رکھنے والی، کیئرنگ، جو بھی اچھی کوالٹیز کہی جا سکتی ہیں ایک خاتون کے اندر، اور ایک پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ اور ہر طرح سے ایک اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونے والی خاتون کے اندر جو پائی جانی چاہیے، جو کہ شاید آج بھی کسی عورت میں اگر دیکھ لیں تو کسی میں 1 یا کسی میں 2 ہوں گی، لیکن آپ لگتا ہے کہ مرکہ خصوصیات تھی۔ دوستو آپ علیہ السلام ساری عمر آپ کی تعریف کرتے رہے، صدقہ خیرات کرتے رہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے حوالے سے کبھی غیرت نہیں آئی جتنی کہ مجھے آپ کے حوالے سے آتی تھی، کیونکہ حضور علیہ السلام آپ کا تذکرہ اکثر اچھے الفاظ میں کرتے تھے اور آپ کو یاد کرتے تھے۔ اس کے ساتھ تیسری خاتون جو ہیں، چوتھی خاتون جو ہے دوستو، جو عظیم ترین عورتوں میں شمار کی جاتی ہیں، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات مقدسہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے علمی حوالے سے اگر ان کو دیکھا جائے اور اپنے خامد کے ساتھ کس طرح رہنا ہے اور کس حد تک کا رجوع کرنا ہے، وہ آپ کی ذات میں ایک دلیری اور جوان مردی اور ایک جو رویوں میں خوبصورتی ہے جیسے ایک عورت کو ہونا چاہیے وہ نظر آتی ہے۔ آپ نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں جب آپ کے اوپر وہ تہمت کا واقعہ پیش آیا تو آپ کے والدین کو آپ نے کہا کہ میری جگہ پہ شہادت دیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے جب آپ نے کہا کہ یار عائشہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اللہ سے استغفار کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ نے
اس وقت خاموشی اختیار کی، جب کوئی بھی تیار نہیں ہوا تو اللہ نے وحی نازل کی۔ تو والدین نے کہا کہ بیٹا تمہاری اللہ نے برات کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو کہنے لگی میں آپ کا یا ان کا شکریہ کیسے ادا کروں، آپ لوگوں نے تو میرے اوپر اعتماد نہیں کیا، میرے رب نے میرے اوپر یہ سارا فضل کیا ہے، تو میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں۔ تو یہ بظاہر یہ ناراضگی کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنی خوبصورتی ہے کہ اس وقت ایک اتنے صدمے کی حالت میں بھی آپ نے جو بات کی اس میں بہت ہی خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، آپ کی زندگی کے بعد انہوں نے باقاعدہ حلقہ تدریس قائم کیا، بہت سارے صحابہ کرام کے ساتھ انہوں نے بہت سارے معاملات میں اختلاف کیا، اور آپ کے اختلاف کو صحابہ کرام نے وزن دیا۔ یہ ایک تعارفی بات ہے، لیکن حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور مفسر کے، بطور ایجوکینسٹ کے، آپ اس کے علاوہ آپ وقت کی بہت بڑی ماہر انصاب تھیں، آپ کو مختلف علاقوں کے مختلف نسلوں کے لوگوں کا پوری طرح اندازہ تھا، شاعری کے اندر آپ کا ایک بہت بڑا شغف تھا۔ تو دوستو، پانچویں خاتون جو عظیم ترین ہے وہ نبی علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ آپ کا بہت بڑا مقام ہے، آپ کی نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت وہ دیدنی ہے۔ نبی علیہ السلام آپ جب کبھی کسی سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے ملتے اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے سجدہ کے گھر میں جاتے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جو ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں جب تک انسان کے دل میں کسی قدر نہ ہو۔ تو جب دل میں تب قدر ہوتی ہے جب کسی آدمی میں جو خصوصیات ہوتی ہیں، کوالٹیز ہوتی ہیں، صفات ہوتی ہیں، وہ اعلیٰ ہوتی ہیں۔ سیدہ کی اعلیٰ صفات نبی علیہ السلام کا جس طرح وہ دل رکھتی ہوں گی، اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشاورت کرتی ہوں گی، اور بہت ساری جگہوں پہ حضور علیہ السلام کا وہ جو ان کے معاملات میں، ان کے غموں تکلیف میں آپ کی مددگار بنتی ہوں گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ سیدہ جو ہے اس کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کا یہ رویہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بالغ نظری کی بڑی مثال یہ ہے کہ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی ایک معاملے میں اختلاف ہوا تھا، تو اس معاملے میں اس قدر آپ راسخ تھیں کہ آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراضگی اختیار کر لی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے میں وہ سمجھتی تھی کہ میں درست ہوں۔ اس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ان کے کئی معاملات پر اختلافات ہوئے، تو اس سے بھی نظر آتا ہے کہ ان اختلافات کے پیچھے بہت بڑی بنیاد جو تھی وہ آپ کے صحیح فیصلے تھے۔ چنانچہ اور اس سے بڑی بات، سب سے بڑی جو بات ہے، کبھی انسان فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلے سے دوسرا بندہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ فیصلہ درست نہیں ہے، لیکن جو فیصلہ کرنے والا ہے اگر وہ اپنے فیصلے پہ قائم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دلائل کے اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا ہے۔ دوستو، یہ وہ 5 عظیم ترین خواتین ہیں جن کا تعلق نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور وہ 2 آپ کے ازواج مطہرات اور ایک آپ کی بیٹی سب سے چھوٹی جو تھی، اور 2 وہ خواتین جن کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ جنت میں جائیں گے تو آپ کو ان دونوں خواتین کا نکاح آپ سے کیا جائے گا۔ تو دوستو، آج میں نے آپ کے سامنے یہ 5 خواتین کا ذکر کیا ہے، یہ عظیم ترین خواتین ہیں۔ اگر ان کو ہم فالو کر لیں تو یہ ایک ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ان کا آپ کو مشورہ ہے کہ اگر آپ کو ان کے بارے میں کتب مل سکیں تو وہ کتب خریدیں اور ان کا مطالعہ کریں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ واقعتاً کس قدر عظیم خواتین تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور آج کا ہمارا کہا سنا جو ہے اس میں کمی کوتاہی رہی اسے معاف فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔